کیا ایپسٹن کے جزیرے پر خون کی جادوئی رسومات ہوئیں یا کسی مافوق الفطرت طاقت کو پکارا جاتا تھا؟ جیفری ایپسٹن کا جزیرہ آج ایک حقیقت کے طور پر جانا جاتا ہے، نہ کہ افواہ کے طور پر۔ وہاں کم عمر لڑکیوں کے ساتھ منظم جنسی جرائم ہوتے تھے، طاقتور اور بااثر شخصیات کا آنا جانا تھا، اور ایک ایسا نظام قائم تھا جو کنٹرول، خاموشی اور خوف پر قائم تھا۔ کیا ایپسٹن کے جزیرے پر خون کی جادوئی رسومات ہوئیں یا کسی مافوق الفطرت طاقت کو پکارا جاتا تھا؟ کچھ صحافیوں نے تو یہ سوال اٹھایا کہ جزیرے پر موجود عجیب و غریب ڈھانچے، ایک نامعلوم مذہبی طرز کی عمارت اور خفیہ نوعیت کی سرگرمیاں لوگوں کو قدیم اوکلٹ جادو کی یاد کیوں دلاتی ہیں؟ دوستوں، اوکلٹ اور خفیہ علوم کی دنیا میں خون کو عام مادہ نہیں سمجھا جاتا۔ ان عقائد کے مطابق خون زندگی کی سب سے زیادہ مرتکز طاقت رکھتا ہے۔ یہ شناخت، حیات اور شعور کا مجموعہ ہے۔ اسی لیے اوکل پریکٹس میں خون کو بجلی یا زندہ توانائی تصور کیا جاتا ہے۔ اوکلٹ عقیدے کے مطابق خون مادی دنیا اور غیر مرئی جہانوں کے درمیان ایک پل کی طرح ہے۔ یہ ایک ایسا کرنٹ ہے جو دوسری دنیا کے دروازے کھول سکتا ہے یا قدیم طاقتوں کو جاگنے کا اشارہ دے سکتا ہے۔ اسی سوچ کے مطابق خون کا بہانا یا پیش کرنا محض علامتی عمل نہیں بلکہ حد پار کرنے کا اعلان ہوتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق طاقت صرف خون میں نہیں ہوتی بلکہ تین چیزوں کے ملاپ سے ہوتی ہے۔ نمبر 1، عمل، جب زندگی کو ایک آلے کے طور پر استعمال کیا جائے۔ نمبر 2، نیت، جو چیز پکاری جا رہی ہے اسے واضح اشارہ ملنا چاہیے۔ اور نمبر 3، نفسیاتی حد، یعنی وہ لمحہ جب انسان اخلاقی رکاوٹ توڑ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خون کی رسومات کو سب سے طاقتور اور خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ کیا یہ مذہب سے بھی پہلے کا تصور ہے؟ کچھ محققین اور سازشی نظریات ماننے والے کہتے ہیں کہ خون کی جادوئی حیثیت مذاہب سے بھی پرانی ہے۔ ان کے مطابق خون میں ایک منفرد توانائی کا دستخط ہوتا ہے، جیسے ایک کائناتی پاس ورڈ جسے استعمال کر کے غیر مرئی ہستیوں سے رابطے قائم کیے جاتے ہیں، روحانی طاقتوں کو باندھا جاتا ہے یا پوشیدہ نظاموں کو ایندھن دینا ممکن سمجھا جاتا ہے۔ خون کی رسومات کی طاقت حقیقت میں انسانی خوف، یقین اور نفسیاتی اثر سے جنم لیتی ہے۔ اصل طاقت خون میں نہیں بلکہ انسان کے ذہن میں ہوتی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ کیا یہ کام کرتا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ انسان طاقت کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ایپسٹن کے کیس کو محض جنسی جرم نہیں بلکہ طاقت کے نفسیاتی استعمال کی انتہا قرار دے رہے ہیں۔ لیکن یہ سب عقائد اور نظریات ہیں، سائنسی طور پر ثابت شدہ حقائق نہیں۔ سائنس کے مطابق خون ایک حیاتیاتی مایہ ہے، طاقت یا روحانی دروازے کھولنے کا کوئی ثبوت موجود نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایپسٹن کے معاملے میں طاقت دولت میں تھی، تعلقات میں تھی، بلیک میلنگ میں تھی اور خاموشی خریدنے کے نظام میں تھی، نہ کہ کسی ثابت شدہ جادو یا رسومات میں۔ دوستو، دنیا کا سب سے خطرناک جادو مافوق الفطرت نہیں بلکہ انسانی طاقت، خوف اور خاموشی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ کیا وہ جادو کرتے تھے، اصل سوال یہ ہے کیا ہم طاقت کے نظام کو پہچان پاتے ہیں جب وہ بالکل ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ ایپسٹن جیسے کیس ہمیں دکھاتے ہیں کہ جب انسان طاقت کو غلط استعمال کرتا ہے تو وہ شیطانی حدوں تک جا سکتا ہے۔ لیکن ایک حقیقت ہمیشہ یاد رکھیں، اصل طاقت نہ کسی خفیہ جادو میں ہے، نہ کسی تاریخ رسم میں، نہ کسی پوشیدہ نیٹ ورک میں۔ اصل طاقت صرف رب العالمین کی ہے۔ شیطان کا جادو انسان کے دل پر اسی وقت اثر کرتا ہے جب دل خوف سے بھر جائے، اور مومن کا دل وہ خوف سے نہیں یقین سے چلتا ہے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی نظام کتنا ہی خفیہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی طاقتور کیوں نہ دکھائی دے، وہ اللہ کی مشیت سے باہر نہیں۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ شیطانی چالیں کمزور ہوتی ہیں اور حق آخر کار ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ دوستو، ڈرنے کی نہیں، اپنے ایمان کو مضبوط